عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا۔ سلیمان بن عبد الملک یہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ شیخ ابو الحازم سے سوال کیا کہ شیخ صاحب آخر کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو شیخ ابو الحازم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اور اپنی آخرت کو تم نے ویران کر لیا ہے، تو آباد دنیا سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تمہیں خوف آتا ہے اور تم پسند نہیں کرتے کہ اپنی آباد دنیا کو چھوڑ کر ویران آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ تو یہی وجہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو ناپسند کرتے ہو۔ تو سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو شیخ ابو الحازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا حال کیا ہوگا۔ تو سلیمان بن عبد الملک پوچھتا ہے کہ قرآن کہاں سے پڑھیں؟ تو شیخ ابو الحازم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی بے شک جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ یعنی یہاں سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر کوئی نیکوکار شخص ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ اچھی امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر کوئی بدکار شخص ہے تو اسے یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اس بدکاری کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلے جاؤں۔ جب سلیمان بن عبد الملک نے یہ بات سنی تو اس نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ اس نے پوچھا کہ شیخ صاحب ایک اور بات یہ بتائیں کہ نیکوکار اور بدکار جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو شیخ ابو الحازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب نیکوکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے ایک مسافر بہت عرصے بعد اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، تو جس طرح وہ خوش ہوتا ہے تو جب نیکوکار اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ ویسے ہی خوش ہوں گے، اور بدکار کی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے ایک بھاگا ہوا غلام جو ہے اپنے مالک اور اپنے آقا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، تو جس طرح وہ غلام خوف زدہ ہوتا ہے اور شرم سے جو ہے وہ پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب بدکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس وقت ان کی حالت بھی یہی ہوگی۔ جب شیخ ابو الحازم نے گفتگو فرمائی اور سلیمان بن عبد الملک نے جب ان کی یہ حق گوئی والی باتیں سنی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرے محترم دوستو، اس واقعے سے جہاں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، وہیں ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک عالم دین جب کوئی بات اخلاص سے کرتا ہے تو پھر پتھر سے پتھر دل بھی موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باتوں میں اخلاص پیدا کریں، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنی باتوں میں ہم اخلاص لائیں تاکہ ہماری باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نیم کا ایسا جذبہ سلامت رہے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی۔